مولانا شیخ ناظم حقانی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ خود اللہ عز و جل اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہم جو درود و سلام بھیجتے ہیں اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں بلکہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ درود و سلام بھیجیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی ہمارے لیے اجر لکھتا ہے، ہمارا مرتبہ بلند کرتا ہے اور ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جب کوئی درود نہیں پڑتا تو وہ خشک دل اور بے روح ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ پر غرور کر کے کہتا ہے وہ کون ہے، میں بھی کچھ کم نہیں، تو وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا لوگوں کے لیے سب سے بڑی بھلائی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ چہرہ کی خاطر اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالی نے ان پر اپنے خاص انعامات فرمائے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا سب سے افضل عبادات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا در حقیقت اللہ عز و جل کی تعظیم ہے۔ ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت ہے۔ جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ پر اپنی عنایات نازل فرمائے گا۔ جب کوئی درود و سلام بھیجتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضرور اس کا جواب دوں گا۔ یہ کتنی خوشخبری کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کاش میں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں، لیکن جب کوئی درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب پاتا ہے۔ آپ قریب ہو جاتے ہیں۔ میں خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، سالوں انتظار کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور دکھائے گا، مگر درود و سلام تو فوراً پہنچایا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید بڑھا دے، خصوصاً اس بابرکت جمعہ کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے سے نہ ہٹائے اور ہمارے نفس کی پیروی کرنے سے بچائے انشاءاللہ۔ ومن اللہ التوفیق۔ الفاتحہ۔